زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اس کی حضوری میں، کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوتے اور پاک کرتے ہیں تاکہ ہم لائق طور پر اس کی پاک حضوری میں ٹھہر سکیں، اور شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ آتے ہیں کہ اس نے گزرے وقتوں پلوں میں ہم سب کی حفاظت کی۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں کل کے کلام کے لیے کہ خدا نے کہا حکمت جو ہمیں دینے کا وعدہ کیا، ہمیں حکمت کو مانگنا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یعقوب کا پہلا باب اس کی 4 سے 6 تک ہے، اور صبر کو اپنے پورے کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگو جو بغیر ملامت کیے تم سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والے سمندر کی لہروں کی مانند ہوتے ہیں جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ خدا سے بس مانگتے رہنا ہے۔ اس نے کہا ہے میں سب کچھ دوں گا اور فیاضی کے ساتھ دوں گا، تعداد میں دوں گا، تو ہمیں کیا مانگنے کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 22 آیات میں یوں لکھا ہے کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یسوع کے زمانے میں جو مٹی کے دیے جلائے جاتے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ وہ چھوٹے سے مٹی کے دیے ہوتے تھے اور انہیں اٹھا کے آسانی سے یہاں لے کے چلے جاتے تھے ہاتھوں میں، ہے نا، ایسے۔ اور اسی طرح اب آج کل کینڈلز ہیں، کہیں بھی آپ جلا کر اسے کینڈلز کو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح متی کی انجیل کے ہی 5ویں باب میں 15-16 میں ہے کہ اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ پریز دا لارڈ۔ کہ ہی انجیل اس کا 6 باب اس کی 23 میں اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریک ہو تو تاریکی کیسے بڑی ہوگی۔ اگر ہم کلام میں بھی چل رہے ہیں، ہم کلام بھی پڑھ رہے ہیں، پر بھی ہماری زندگی میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم آنکھوں سے بھی گناہ کر لیتے ہیں، اگر کسی طرف بری نظر ڈالتے ہیں تو وہ جو ارادہ ہوتا ہے یا نظروں سے گناہ کر لیتے ہیں، تو خدا ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تیری آنکھ خراب ہے تو اس سے کہ تیرا پورا بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، اس آنکھ کو نکال کر پھینک دے۔ آنکھ کو نکال کے پھینکنے کا مطلب ہے کہ وہ اس میں جو گناہ کا تنکا ہے اسے نکال کر پھینک دینا ہے۔ اسی طرح لکا 11:34-36 میں کہ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریکی ہے۔ پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں، پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریکی نہ رہے تو وہ تمام ایسے روشن ہوگا جیسے اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پورے طور پر کینڈل نہیں جلتی تو وہ تھوڑی تھوڑی کینڈل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پورے گھر کو روشنی نہیں دیتی، یا کہتے ہیں کہ صحیح جل نہیں رہی۔ اسی طرح اگر ہمارے جسم میں، اگر ہمارے کہیں بھی حصے میں گندگی ہے تو دل میں گندگی ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، سننے میں ہے، سوچنے میں ہے، تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اس گندگی کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ روشنی اوپر رکھی جاتی، نہ کہ کہیں چھپا کے کہ کس کو روشنی نہ ملے۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس روشنی کو اسی طرح مرکز 4:21-22-23 میں بھی ہے کہ اور اس نے ان سے کہا چراغ اس لیے لائے
हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए जलाते हो कि उसे पलंग के या किसी छुपा के रखा जाए? इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए? इसलिए नहीं जलाते कि उससे सबको रोशनी हो? इसी तरह अगर हमारी पोशीदा गंदगी है या पोशीदा गुनाह है, हमने क्या करना है? खुदा की हजूरी में जाकर उससे मांगने हैं कि इस गंदगी को मुझसे निकाल दे और फेंक दे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी आँखों में, आपको पता है कि मैं जहाँ जाता हूँ गंदी चीज़ें देखता हूँ या गंदी चीज़ें देखती हूँ या वो चीज़ें मेरी आँखों को अच्छी नहीं लगती, तो हमने क्या करना है? उस रास्ते पे ही नहीं जाना ताकि वो बुरी चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से ना गुज़रे। अगर हम ईमान में इतने मजबूत हो गए हैं कि कहीं भी, जैसे कंवल का फूल जो है गंदगी में भी खिल जाता है ना, ऐसे ही अगर आप में इतनी कुदरत है, इतनी कुव्वत है कि आप उस सोबत में भी बैठकर या उस एरिया में भी रहकर वो चीज़ें आप पर असर नहीं करती कि आप ईमान में खड़े हैं। तो इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि जो मतलब चीज़ें हैं उसे छुपाई नहीं जाती। जैसे रोशनी अगर है तो हमारे रोशनी है तो हम चमकते रहेंगे, चाहे हम किसी भी मजलिस में बैठ जाएं। एक बात है कि हम बहुत अजीज़ भाई हैं कि वो जब भी किसी पार्टी में आते हैं वो उस मजलिस में बैठते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पर वो ना तो शराब पीते हैं और ना ही मतलब उस सिर्फ इंजॉय करते हैं उनके साथ बैठ के। लेकिन ये नहीं है कि वो सोबत में आए हैं तो वो भी उसी में रंग जाते हैं, नहीं, वो खुदा की कुदरत ने उन्हें इतना भरा है कि वो सब के साथ बैठते उठते हैं। ये नहीं कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उनके साथ सिगरेट पीने बैठ जाएं, अगर कोई पी रहा है तो उनके साथ पीना बैठ जाएं। इंजॉयमेंट वैसे भी इंसान करता है। तो मतलब मैं सिर्फ इस बात पे ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी कुव्वत है कि इंसान कहीं भी बैठ जाए। ये वो हिस्सा है जहाँ चिराग जलाकर जलता रहता है, वो चिराग जो जलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसे लोगों की रोशनी में बैठना है जो हमें नेक रास्ते पे चलाएं, जो हमें नेक बना दे कि वाकई इस बदन से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। आपके उठने बैठने चलने फिरने से, आपकी गुफ्तगू से, आपके बोलने से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। कलाम, फल जो है ना, दरख्त जो है ना अच्छे फलों से पहचाना जाता है। इसी तरह इंसान भी अपने अच्छे किरदारों से पहचाना जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन है तो वो पहचाना जाएगा। इल्म अगर अमल में बदल जाए तो शख्सियत चमक उठती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से रास बाज ठहराएगा। हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लेना है, और जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा तो चाहे हम कहाँ भी बैठ जाएं, कैसे भी हालात हों, कैसी भी ज़िंदगियां हों, पर हमें क्या है, खुदावन हमें बचाता है, वो हमें अपनी कुदरत से भर देता है। वो रोशनी हमारे अंदर से आती है। पाक रूह हमारी मदद करता है। हमें क्या करता है? हमें सिखाता है, हमें दिखाता है कि हमें किस तरह कहीं भी चले जाएं। खुदा जो हमारा उम्मीद का सरचश्मा है, हमें ईमान के बायस सारी खुशियाँ और इत्मीनान से मामूर कर देता है। हमें मामूर होने के लिए सिर्फ कलाम की कुदरत को इस रोशनी में चलना है। असल कलाम यही है कि जब हमारी आँखें अंधी हैं, हम देख नहीं सकते, मतलब हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम सही चल नहीं सकते। लेकिन जब हमारी आँखें खुली हुई हैं, रोशन हैं, रोशनी है, तो हमें पता चलेगा कि ये गुनाह है, ये गलती है, ये रास्ता सही नहीं, ये सही है। तो जब हम गुनाहों में धंसे हैं, अभी तक हमारे पास कलाम की रोशनी नहीं, जब तक हम इस रोशनी को अपने अंदर ना लेंगे, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा हूँगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। जब हम खुदा की रोशनी में चलेंगे, चाहे अंधेरे कितने भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन खुदा हमें क्या करेगा? उस अंधेरों से निकाल कर बाहर ले आएगा। हमें सिर्फ कलाम की रोशनी में चलना है, हमें इस कलाम को लेना है, यही कलाम हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन जो तकब्बर के हमरा रुसवाई होती है, जो तकब्बर करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो कहते नहीं सब चीज़ चल रहा है, हो रहा है, जो हो रहा है यही चल सही है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है? खाकसार के साथ हिकमत आती है। जब हम खाकसार बनते हैं तो ही खुदा हमें अपनी पाक हिकमत से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हिकमत लेने के लिए खुदा की हजूरी में जाना है।
اور خدا کے کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھ لینا ہے۔ تب خدا کا کلام کہتا ہے تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرا چاند کو کبھی زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم اس میں چلیں گے تو خداوند فرماتا ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو ہرگز نہ ٹلیں گی نہ ٹل سکتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں تیرا ابدی نور ہوگا، وہ ہم پھر اس کے نور میں چلیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، تاکہ ہم نور میں چلیں، کیونکہ خداوند ہمارا نور ہے، وہ ہمیں زندگی بخشنے والا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ابدی نور میں لے چلوں گا۔ تو ابدی زندگی اور ابدی روشنی میں چلنے کے لیے صرف اس کلام کی قدرت کو لیں۔ خداوند کا زندہ کلام ہم سب کے لیے ہے۔ خدا کا کلام جب آتا ہے تو وہ بغیر تاثیر واپس نہیں جاتا۔ خداوند ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اسی کلام کی قدرت سے ہم روشن ہو جائیں، ہماری آنکھیں اندھیروں میں نہ رہیں، ہماری سوچیں اندھیرے میں نہ رہیں، ہماری چال چلن خداوند جی آپ کے مطابق ہو، نہ کہ اندھیروں میں ہم خداوند جی ٹھوکر کھائیں۔ خداوند کلام کی قدرت سے بھر دے۔ خداوند رحم کریں اور اپنا فضل جاری کرے سب گھروں کے لیے۔ خداوند جی آپ کی حضوری کو معموری کو مانگتے ہیں، ہر گھر میں خداوند جی خطے بھرے رہیں، ہر گھر میں نجات آئے، ہر گھر میں خداوند جی روشنی ہو اور ہمیشہ کی ابدی نور کی روشنی ہو جو خداوند نے کہا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ تمام گھروں میں خداوند جی آپ کے پاک کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں۔ آج کوئی گھر میں یا ہاسپٹل میں بیمار ہے، جہاں کہیں بھی ہے خداوند، کسی وجہ سے بھی کمی کمزوری ہے، روحانی کمی ہے جسم میں اور دنیاوی بیماری کی وجہ سے کمزوری ہے، یسوع کے نام سے جائے اور خداوند سب کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب نور میں چلتے رہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔